حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دیوبند میں تھے. وہاں کسی وجہ سے انہوں نے دیوبند میں پڑھانا ختم کر دیا, میں نہیں پڑھاؤں گا, اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو تمام لوگ پریشان ہو گئے, چاروں طرف سے غمناک ماحول تھا. شاہ صاحب نے پڑھانا دیوبند میں بند کر دیا, اعلان کر دیا میں نہیں پڑھاؤں گا. علامہ اقبال کو کسی نے کہا بہت اچھا ہوا میں خوش ہوں, بہت اچھا ہوا میں خوش ہوں. تو مولانا ان سے ملنے گئے, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہم سب غم زدہ ہیں کہ مولانا انور شاہ صاحب نے دیوبند میں پڑھانا چھوڑ دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں. کہتے ہیں ہاں میں خوش ہوں. میں کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ میں اب شاہ صاحب کو دعوت دوں گا یہاں آنے کی, اور یہاں ہم وہ کام کریں گے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا ریکنسٹرکشن کریں گے. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اسلامک تھاٹ کا ریکنسٹرکشن اور اسلامی فقہ کا ریکنسٹرکشن کریں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مسائل جانتا ہوں, حل نہیں کر سکتا, اور علامہ انور شاہ صاحب حل کر سکتے ہیں مگر مسائل نہیں جانتے. جدید دنیا کا میں واقف ہوں. تو جدید دنیا آج کس طرح کی گائیڈنس چاہتی ہے وہ جدید دنیا کے حالات میں سامنے لاؤں گا, اور مولانا انور شاہ صاحب اس کا حل بتائیں گے, کیونکہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. اس کام کے لیے میں آدمی بھیج رہا ہوں یہاں سے. شاہ صاحب کو کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں لاہور, اور پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسرشپ اور انجمن خدام الدین آپ کا خدمت کرے گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. ادھر سے گجرات سے ایک وفد آیا, انہوں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا حضرت آپ تو دیوبند آپ پڑھنا بن چکے ہیں, ہم گجرات میں ایک مدرسہ چھوٹا سا ہے, 3-4 کمرے کل تھے, آپ وہاں پڑھانے کے لیے آ جائیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھانے کے لیے آؤں گا. اب جب مولانا انور شاہ صاحب کے پاس علامہ اقبال کا خط پہنچا تو مولانا انور شاہ صاحب نے کہا میں وہاں جانے کا وعدہ دے چکا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اس خاندان کے جس خاندان نے وہ دعوت دی تھی وہ تو بہت علمی خاندان تھا اور بہت عظیم الشان خاندان, اور اس لیے جب شاہ صاحب کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے, اسی خاندان کے لوگوں نے ان کے بچوں کو آگے چلایا ہے. ساری وہ فائنینشیل ضرورت اسی خاندان نے پوری کی ہے. اور مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب وفات پا گئے بچے ان کے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے, اور کوئی سورس نہیں تھا ان کے پاس کمائی کا, ان بچوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی بیلنس نہیں تھا. شاہ صاحب کو جتنی تنخواہ اتنی پر ختم کر دیتے تھے, اسی وقت ختم ہو جاتی تھی. تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ اسی خاندان کے, ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا ہم کشمیر پر ایک احسان ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے یہاں بلایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ایک وہ شخص جو کہتا ہے میرا اللہ ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں, مگر یہ شخص خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہو, ڈرگس کرتا ہو, غلط ریلیشن میں ہو, گناہ ہو رہے ہوں, کہیں گے بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان, بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بہت آنیسٹ, بہت پنچول, ڈیوٹی بالکل برابر, کام میں بالکل ماہر, کسی کو تکلیف نہیں, اونچے سے بات نہیں کرتا, کوئی کرپشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا, تو جواب ہے کہ بہت آنیسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. بہت آنیسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. میرا بچہ خدا نہ خواستہ فرض کیجئے ضدی ہے, لڑاکو ہے, بات نہیں مانتا اور غلطیاں کرتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, 10 کا بھی, میں کہوں گا ہے تو میرا ہی بیٹا اگرچہ غلطیاں بہت ہیں. اور وہ بچہ بہت اچھا ہے, بہت قابل ہے, بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی, مگر میرا نہیں ہے ان کا, مگر میرا بچہ نہیں ہے. یہ میرا ہے مگر ہے بہت خراب, مگر ہے میرا. اللہ فرماتے ہیں ہے تو یہ مومن, مجھے اپنا اللہ مانتا ہے, میرے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے یہ ایمان والا, مگر ہے بہت خراب. اور وہ تو مجھے مانتا ہی نہیں, وہ تو نہ مجھے مانتا ہے نہ میرے نبی کو مانتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے انسانوں کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو اس کی سزا ہے کہ میری زمین پر رہ کر تو نے مجھے نہیں مانا ہے, میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر کے تو کہتا تھا کون خدا ہے, اور میرا دیا ہوا جسم کہہ کر کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو. تو جسم بھی میرا دیا ہوا, نعمتیں میری دی ہوئی, میری زمین, میرا اتارا ہوا پانی, وہ جو آکسیجن تو پی رہا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ پانی بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے, بہت اچھا, اتنا تو جانتے ہیں آپ نے اپنی سائنس سے یہاں تک معلوم کر لیا. سائنس کا فارمولا کیا ہے؟ پانی کا فارمولا
سب کو معلوم ہے نا، دوسری کلاس کے بچے بھی جانتے ہیں کہ صاحب ہائیڈروجن 2 چاہیے، آکسیجن 1 قطرہ چاہیے، چلیے 1، لیکن وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کون جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو پھر بیلنس کون کر رہا ہے، اور دنیا میں جتنا آکسیجن چاہیے اور وہ کون برابر کر رہا ہے، پھر ان کو میچ کون کرتا ہے، اور اس سے بعد جب پانی بنتا ہے اس پانی کو ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہم تک کون پہنچا رہا ہے۔ واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھی ہوں گی نا، تو ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا بھی میں نے بنائی، پانی میں نے بنایا، غذائیں میں نے بنائی، تمہاری باڈی میں نے بنائی، باڈی کا کے پارٹ میں نے بنایا، تم انیٹمی پڑھ کر دیکھو تو اس میں کیا کیا ہے تمہاری باڈی میں، اور اس کے باوجود کہتے ہو کوئی خدا نہیں، جانور سے بدتر ہو تم۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ جی میں تو بہت شریف تھا، بہت نرم مزاج، مخلوق کے ساتھ میں نے بہت اچھا کیا، کہ بہت اچھا، میری مخلوق کے ساتھ تم نے بہت اچھا کیا، اس کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں نے تم کو دنیا میں عزت بھی دی، پیسہ بھی دیا، شہرت بھی دی، اور تم خوش ہو گئے، میں یہ ہوں، وہ سب میں نے دیا تھا تمہیں، کیونکہ تم دنیا میں اچھے کام کر رہے تھے مگر مجھے میرا انکار کر کے کر رہے تھے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جناب تمہاری زبان بھی خراب ہے، تمہارا رویہ بھی خراب ہے، تمہاری فضول خرچی بھی ہے، مگر ہو تم بالکل پاک دامن، اور تو اس لیے مجھے تم پر اعتماد ہے۔ لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کے 10 کے ساتھ تعلقات ہیں اور ادھر سے بہت اچھی ہے، تو شوہر اگر غیرت مند ہوگا مجھے کیا کرنا ہے اسی بیوی کو جو میری ہی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکا رہا ہے، یہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، تو میرا کہاں ہے یہ؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے، اور جہاں جہاں جائیں گے، خاص طور پر تمام بچے جو گھروں سے باہر جائیں گے آگے پڑھنے کے لیے، گھروں سے باہر جاؤ گے پڑھنے کے لیے، وہاں بہت پھسلن ہے، وہاں ایتھیسزم ہے، وہاں لبرلزم ہے، وہاں غلط تعلقات ہیں، وہاں ڈرگز ہے، وہاں پانی اتنا مہنگا نہیں، پانی مہنگا ہے، شراب کی بوتلیں سستی ہیں، وہاں ایسا بھی ہوگا، وہاں سے تم کو یہیں سے سپلائی ہوگی، اور وہاں اپنی ایمان اور اپنے کردار کو بچانا۔ وہاں کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ یہاں ہوں گے، تم کو بھیجا ہوگا پڑھنے کے لیے، اور وہاں تم اپنی حفاظت اگر کرنے میں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانے والے جاتے ہیں اور وہاں سے محروم ہو کر کے آتے ہیں، ڈگری لے آئے یا نہیں لے آئے، ایمان کھو کر آگے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیریکٹر برباد کر کے آگے۔ شکر پڑھیں بار بار، یا اللہ اپنی ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی، دنیا کے سب سے سچے دین کے ہم ماننے والے، دنیا کا سب سے سچا نبی ہم ان کو ماننے والے، جس نبی کا قرآن سب سے سچی کتاب، اس قرآن کو ہم ماننے والے، جس قرآن کو پڑھ کر کے سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا، اور وہ کہتا ہے میں پانی کا ماہر ہوں، اور کہا پانی میں، وہ تو میں نہیں سمجھا سکتا، وہ تو سائنس ہے۔ اس نے کہا جی 2 پانی آپس میں نہیں مل پاتے، 2 پانی آپس میں نہیں مل پاتے، اس پانی میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے پانی میں کچھ ہوتا ہے، اس میں درمیان میں ایک آڑ رہتی ہے، وہ پانی نہیں مل پاتے ہیں، اور بہت دیر تک وہ نہیں مل پائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کہ 2 پانیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ قرآن میں کہتا ہے 2 جگہ ہے، ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اللہ فرماتے ہیں میں 2 پانیوں کو ملاتا ہوں، درمیان میں برزخ ہے، یہ رکاوٹ ہے، وہ مل نہیں پاتے آپس میں۔ کہتے ہیں یہ ان کو کہاں سے معلوم تھا؟ یہ تو آج کی سائنس ہے۔ ہزاروں ایسے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کی کسی آیت کو دیکھا حیران ہو کر اسلام قبول کیا، ہزاروں۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس قرآن کو ہم کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت ملے گی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں گمراہ بھی ہوں گے، ہوتا ہے۔